بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل مضارع کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ اس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ عربک کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع جو ہے۔ جس طرح انگلش کے اندر تین زمانے ہوتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، لیکن عربی کے اندر جو پریزنٹ اور فیوچر ہوتا ہے وہ مضارع کے اندر ہوتا ہے اور پاسٹ الگ سے ہوتا ہے۔ تو فعل مضارع کی مکمل تفصیل اور اس کی گردان ہم نے پڑھ لی۔ آج ہم بات کریں گے فعل ماضی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی کی تعریف، اس کی پہچان، کہ ہمیں کس طرح پہچان ہوگی ایک لفظ سے، ایک صیغے سے، کہ یہ فعل ماضی کا ہی صیغہ ہے، اس کی پہچان کس طرح ہوگی ہمیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ فعل ماضی کی تعریف، اس کی پہچان اور اس کے صیغوں کے بارے میں پھر ہم انشاءاللہ مکمل اس کی گردان بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب پہلے ہم چلتے ہیں تعریف کی طرف، فعل ماضی کی تعریف اور اس کی پہچان کی طرف۔ اس کے بعد پھر ہم آئیں گے اس کی مکمل گردان کی طرف، کہ اس کے کتنے صیغے ہیں اور صیغوں کی پہچان کیا ہے، ہر صیغے کی پہچان۔ جس طرح فعل مضارع کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہر صیغے کی جو ہے الگ سے ایک پہچان ہے، اس کی مکمل گردان میں نے آپ کو کروا دی۔ اسی طرح ہم فعل ماضی کی پھر اس کے صیغوں کی طرف آئیں گے کہ اس کے کتنے صیغے ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے، ان کو انشاءاللہ الگ سے میں آپ کو واضح کر کے بتاؤں گا کہ دیکھیں یہی وہ الفاظ ہیں، شروع والے سیم الفاظ ہوں گے، بس آخر میں اضافہ ہوگا تو وہ صیغہ چینج ہو جائے گا اور ایک نیا صیغہ بنتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہلے آتے ہیں ماضی کی تعریف کی طرف۔ فعل ماضی، فعل ماضی کی تعریف ہم کرتے ہیں کہ فعل ماضی وہ فعل ہے جو یہ بتائے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانہ میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ کام جو ہمارے سامنے ایک لفظ آیا ہے، صیغہ آیا ہے، وہ پاسٹ کا ہو تو وہ اس بات کو ظاہر کرے گا کہ اس لفظ کا معنی یا یہ جو لفظ ہے، صیغہ ہے، یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ کام پاسٹ کے اندر ہوا ہے۔ دوبارہ ہم تعریف کو دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی وہ فعل ہے جو یہ بتائے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانہ میں ہوا ہے۔ اب دیکھیں اس کی مثالیں، جیسے ناصرہ، النصر یہ مصدر، اس سے ناصرہ فعل ماضی کا صیغہ بنا۔ اس کا معنی کیا کریں گے ہم؟ مدد۔ اس کا معنی النصر کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، تو النصر سے ناصرہ بنا تو اس کا معنی ہوگا مدد کی اس ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ ناصرہ پاسٹ کا صیغہ ہے، ماضی کا، تو اس کا ترجمہ کریں گے مدد کی اس ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں۔ یہ بھی میں نے آپ واضح طور پہ لکھ دیا تاکہ آپ کو اچھی طرح ترجمہ سمجھ آ جائے کہ ناصرہ کا معنی ہم جو ماضی ہے اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ناصرہ، اس کا اردو میں ترجمہ مدد کی اس ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانہ میں، ٹھیک ہے۔ یہ مذکر واحد غائب سے پہلا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح دوسرا صیغہ اور مصدر سے، الضرب مصدر سے، جس کا معنی ہوتا ہے مارنا، تو الضرب سے ضربہ، اس کا ترجمہ ہوگا اسی طرح مارا اس ایک مرد نے، اوپر والا سے گزرے ہوئے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو یہ تعریف بھی آ گئی اور دو اس کی مثالیں بھی آ گئی۔ اب جو مزید اس کی پہچان جو ہے ماضی کی، اس کے لیے ایک بہت آسان سا کلیہ ہے اور ایک بہت آسان سی چیز کہ فعل ماضی کی پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ فعل ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ مفتوح مینا یعنی کہ اس کے اوپر زبر ہوتا ہے، فتح ہوتا ہے۔ فعل ماضی دیکھیں یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا آخری لفظ جو ہے وہ یہ ہے، کیا نام ہے؟ رے ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ تو گویا کہ جو یہ رے ہے جس کو ہم عربک میں را پڑھتے ہیں وہ مفتوح ہے، یہ اس کے اوپر فتح ہے، زبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو فعل ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوگا، یعنی کہ اس کے اوپر زبر ہوگا۔ اب دیکھیں آخری حرف جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس وجہ سے دیکھیے ضربہ میں بھی آخری لفظ کے اوپر کیا ہے؟ یہ با کے اوپر زبر ہے، اس وجہ سے دیکھیں دونوں پہ چیز فٹ آ رہی ہے کہ فعل ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ تو دونوں فعل ماضی کے صیغے ہیں اور آخر سے دونوں کیا ہے؟ مفتوح ہیں، دونوں کے اوپر فتح ہے۔ یہ ہو گئی فعل ماضی کی تعریف، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم نے بات کرنی ہے اس کے اوپر کہ یہ اس کی ضرورت ہمیں پیپروں میں کیا ہوگی۔ تو اسلامیات کے پیپر کے اندر بعض اوقات، اور جنہوں نے اسلامیات کیا نام ہے ویسے بھی اختیاری طور پہ رکھی ہوتی ہے، اس کے اندر گرامر ہوتا ہے۔ اس طرح عربی کے اندر گرامر جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ 10 نمبر کی تعریف ہوتی ہے، جس کے اندر صرف اور صرف آپ کو دو چیزیں بتائی جاتی ہیں، وہ دو چیزیں آپ سے پوچھی جاتی ہیں کہ فعل ماضی کی تعریف اور دو مثالیں لکھیں۔ تو یہ آپ کا 10 نمبر کا سوال ہے، فعل ماضی کی تعریف اور صرف دو مثالیں لکھنی ہیں، ان کی مزید وضاحت نہیں کرنی،
بس یہ فعل ماضی کی تعریف آپ نے لکھنی ہے اور 2 مثالیں، کل ملا کے بمشکل 2 لائنیں بنتی ہیں اور 10 نمبر ہیں اس کے، ٹھیک ہے؟ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا اور انشاءاللہ یہ آپ کے بہت کام آئے گی۔ اگلا کام جو ہے فعل ماضی کی تعریف، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو میں کہ آپ کو مکمل فعل ماضی کی گردان اور اس کی پہچان صیغوں کی کہ کس طرح ہم ماضی کی گردان آسانی سے لکھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔